پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں انہیں گریٹ گیمز کا بہت زیادہ شوق ہے. پاکستان کی افواج نے اسپیشل کمانڈو آپریشن وغیرہ کر کے واغ خان کوریڈور کا ایک حصہ جو ہے ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. جنرل صاحبان اور اسٹیبلشمنٹ ایک سوچے سمجھے اسکرپٹ سے افغان طالبان کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں کہ انہیں اپنی پاپولیرٹی کے لیے شاید ہندوستان سے کچھ چھوٹی سی جنگ کرنی پڑ جائے. انہوں نے بڑا اچھا اس کا حل نکالا ہے. ہندوستان کو آپ انگیج کریں. یہ انگیج کرنا ہی چاہتے تھے. نواز شریف نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنے گھر میں لاہور میں انوائٹ کیا اور ایک بہتر تعلقات انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. فوری طور پہ پٹھان کوٹ کے اوپر دہشت گردی ہو گئی. وہ تو جب تک پرائم منسٹر عمران خان تھا افغان طالبان کو دشمن قرار دینا ممکن نہیں تھا. وہ کسی بھی قسم کا ایونٹ آن گراؤنڈ پیدا کر سکتے ہیں اپنے بیانیے اور اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے. نریندر مودی نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ پاکستان میں 4 یا 8 جگہوں کے اوپر میزائل داغے جائیں. پاکستانی فوج کی ٹاپ لیڈرشپ GHQ کا وہ کرائسس شروع ہوا جس سے وہ ہمیشہ خوفزدہ تھے, اور وہ یہ کہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر اتنی بڑی فوج, اتنے بڑے بجٹس, اتنا بڑا جو ڈیفنس پوسچر آؤٹ لے ہے اسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے. انہوں نے اپنے لیے اس خطے کے اندر ایک نیا خوفناک قسم کا دشمن جو ہے وہ انہوں نے ڈھونڈ لیا. السلام علیکم, دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن, یونائٹڈ اسٹیٹس. واشنگٹن میں ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں انہیں آپ ایک وینٹیج پوائنٹ سے دیکھ سکتے ہیں, جیسے کسی پہاڑی کے اوپر سے آپ نیچے دیکھتے ہیں. جب آپ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو اس قسم کی سہولت میسر نہیں ہوتی. آپ کو چیزیں بہت دفعہ ٹھیک طرح سے نظر ہی نہیں آتی. اب گزشتہ 2 ہفتوں سے پاکستان میں مسلسل ایک بحث ہو رہی ہے, بلکہ یوں کہیے کہ ایک بحث کروائی جا رہی ہے کہ واغ خان کوریڈور میں پاکستان, افغانستان, چین, ہندوستان, تاجکستان کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے. اور خبریں چھوڑی جا رہی ہیں کہ پاکستان واغ خان کوریڈور پہ قبضہ بھی کر چکا تھا, اس کے کچھ حصے پہ, اور یہ کہ پاکستان بہت جلدی واغ خان کوریڈور پہ قبضہ کر سکتا ہے. پاکستان اور چین مل کے واغ خان کوریڈور کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کی حقیقت کیا ہے, اس کے حوالے سے میں نے بہت محنت سے بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اور میں ایک ایک کر کے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں ساتھ ساتھ نیچے دیکھتا چلا جاؤں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایک پوائنٹ پہ اوور ایمفسائز کر دوں اور اس سے بات جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ کوئی اصل فیکٹس جو ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں ہے اس میں اسپیکولیشن ہے, اس میں تھیریز ہیں, اس میں آرٹیکلز لکھے گئے ہیں, اس میں بہت سے بلاگز, ویلاگز جو ہیں وہ بھی کروا دیے گئے انگریزی میں. لیکن تاہم انگریزی زبان کے اندر ایک بہت پرانا محاورہ ہے, دیر از نیور اے اسموک وداؤٹ فائر سم ویئر. کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے. ان افواہوں کو اس لیے بھی تقویت ملتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ احمد شاہ مسعود, لیجنڈری افغان وارلارڈ جو تھے, پنجشیر ویلی کے حوالے سے جو بہت مشہور تھے اور جنہیں کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے ان کو اسیسینیٹ کروایا تھا, احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود جو ہیں وہ بھی اپنا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ اب تاجکستان سے چلاتے ہیں. اور یہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ انہوں نے قائم کیا تھا افغان طالبان کے خلاف 2016-17 کے اندر. اس سے پہلے انہیں برطانیہ میں تعلیم دلوائی گئی. اس سے اندازہ لگوائیے کہ انہیں سینڈرز کی ملٹری اکیڈمی سے انہوں نے گریجویشن کی. اس کے بعد 2012 میں جو لندن کا, برطانیہ کا بہت ہی پریسٹیجس یونیورسٹی ہے کنگز کالج, وہاں سے انہوں نے انڈر گریجویشن کی ڈگری کی, اپنی انڈر گریڈ کی. لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں جاتے یا لندن اسکول آف اکنامکس میں جاتے, وہ سٹی یونیورسٹی سے ان کو اپنا ماسٹرز کرنا پڑا. اور اس سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر MI6 بھی ان کو یعنی آکسفورڈ کیمبرج میں لینڈ نہ کرا سکی, اس کا مطلب ان کے گریڈ خاصے کمزور ہوں گے. بہرحال ان کی بھی پریزنس ہے تاجکستان کے اندر. قصہ مختصر یہ ہے, باٹم لائن یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تک جتنی بھی افواہوں کا ایک پورا سرکل چل رہا ہے اس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کر رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی محنت کیوں کی جا رہی ہے. جو تھیریز سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں گردش کر رہی ہیں اس میں سے 3-4 خاصی قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ تھی کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ہی پاکستان کی افواج نے اسپیشل کمانڈو آپریشن وغیرہ کر کے واغ خان کوریڈور کا ایک حصہ جو ہے بتایا جاتا ہے 400 سے 500 میٹر کا ایک حصہ, جس میں ایک چھوٹا سا دریا تھا, کچھ ویلیز تھیں, پتہ نہیں چوٹیاں تھیں, ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ اور بات ہے کہ 3 یا 4 جنوری 2025 کو افغان طالبان کی حکومت کے اسپوکس پرسن نے اس کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کی اور ہماری پولیس کی پریزنس واغ خان کوریڈور کے اندر ہے اور وہاں پاکستانی کسی قسم کی کوئی پریزنس جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. پھر ایک تھیری یہ ہے کہ پاکستان کو واغ خان کوریڈور کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب پاکستان واغ خان کوریڈور کو فتح کر لے گا, اس پہ اگر کنٹرول اپنا ایکسرسائز کر لے گا, ہولڈ کر لے گا اس زمین کو,
تو اسے چین تک وہاں سے ایک باقاعدہ فزیکل جغرافیکل ایکسیس مل جائے گی. اسے تاجکستان جو نارتھ میں ہے اس طرف بھی اس کو ایکسیس مل جائے گی اور اسے سینٹرل ایشیا میں ٹریڈ کرنے میں بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی. اس پوری تھیوری کے اندر کسی نے سوال پوچھا نہیں کہ پاکستان کو ابھی سینٹرل ایشیا تک گزشتہ 15-20 برس میں ٹریڈ کرنے میں کس قسم کی دقت جو ہے وہ دشوار رہی ہے. اس پہ مزید میں کامنٹ کرتا ہوں. پھر ایک تھیوری یہ ہے کہ جب پاکستان واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لے گا تو افغان طالبان کے مزاج ٹھیک ہو جائیں گے, افغان طالبان انڈر پریشر آ جائیں گے, اس کے بعد پھر وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے. پاکستان کے اندر جو کراس بارڈر ریڈز ہو رہے ہیں افغانستان سے وہ کنٹرول ہو جائیں گے اور افغان طالبان پہ اتنا دباؤ ہوگا کہ وہ ڈیورنڈ لائن جو ہے اسے تسلیم کرنے میں آمادگی کا اظہار کریں گے. تھوڑی سی انفارمیشن یہ ایڈ کر دوں کہ 2021 کے آخری مہینوں میں تاجکستان کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک سمٹ ہوا. اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے. وہاں پہ بڑی ورچوئل میٹنگز ہوئیں چائنیز اینڈ رشین لیڈرشپ کے ساتھ. لیکن میں بھی وہاں پہ گیا تھا اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر پاکستانی بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور میرا مقصد خالصاً یہ تھا کہ میں اس وقت ایک ٹریڈ کے حوالے سے اور پاکستان کی انڈسٹری کے حوالے سے ایک اسپیشل ایڈیشن نکالنا چاہ رہا تھا میگزین کا. تو میری وہاں پہ جو پورے 2 دن 2.5 دن میں نے وہاں گزارے وہ میں نے پاکستانی بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ گزارے, اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو اپنا ساز و سامان پاکستان سے سینٹرل ایشیا بھیجتے تھے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے اگست 2021 میں, اس کے بعد سے ان کے لیے ٹرک پاکستانی کا سینٹرل ایشیا تک ٹریول کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. پہلے بھی مسئلہ کوئی اتنا سیکیورٹی کا نہیں تھا, پہلے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ جو افغان حکومت تھی اس کے جو کسٹم اور اس کے پولیس والے تھے وہ رشوت بہت زیادہ لیتے تھے, اور افغان طالبان آنے کے بعد رشوت کا سارا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ٹرک بہت ہی تیزی سے سفر کرتے تھے, سیکیورٹی بھی تھی اور بہت جلدی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں کہیں پر بھی پہنچ سکتے تھے. تو یہ ساری کہانی ہے کہ ہمیں واخان کوریڈور کو فتح کرنا ہے, اس کے بعد ہمیں سینٹرل ایشیا تک ایکسیس مل جائے گی. اس میں کوئی بہت زیادہ جان نظر نہیں آتی, خاص کر کے اگر آپ وہاں کی ٹوپوگرافی دیکھیں, وہاں کی سڑکوں کے حالات دیکھیں, وہاں یہ دیکھیں کہ وہاں پر کس قسم کی اور ٹریڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ماڈرن قسم کی, تو آپ کو بہت چیز بہتر سمجھ آتی ہے. ہندوستان کے اخبارات کے اندر کسی حد تک یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان اور چین دونوں مل کر ہندوستان کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں, چونکہ ہندوستان جو ہے اس کے گلگت بلتستان کے اوپر عزائم ہے اور اس سے خوفزدہ ہو کے, یہ پریشان ہو کے پاکستان اور چین جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سی پیک اینڈ بیلٹ روڈ انیشیٹو کو بڑھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم واخان کے اوپر جو کوریڈور ہے اس کے اوپر ہم کنٹرول حاصل کر لیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں کچھ بیسک بنیادی فیکٹس ہم اس کے دیکھ لیں. واخان کوریڈور ایک چھوٹی سی جغرافیکل اسٹرپ ہے افغانستان کے ایسٹ میں, جس کے ایک طرف ایکسٹریم ایسٹ کے اوپر اس کے چائنا ہے, نارتھ میں اس کے تاجکستان ہے, ساؤتھ میں اس کے پاکستان ہے. سائز اس کا مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے مختلف ہی لکھا ہوا ہے, لیکن اکثر جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ اس کا سائز, اس کی جو وڈتھ ہے وہ تقریباً اندازاً 30 سے 34 کلومیٹر ہے, اور اس کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے, 323 کلومیٹر تک لکھا گیا. یعنی بنیادی طور پہ کوئی آپ 9-10 میل چوڑائی سے لے کر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 200 میل سے زیادہ اس کی جو ہے وہ لمبائی. اسٹریٹجک امپورٹنس آف کورس دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہے نقشے کے اوپر, لیکن گزشتہ 80 برس سے اس اسٹریٹجک امپورٹنس کا پاکستان نے فائدہ اٹھانے کی کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کی. یہ علاقہ اتنا پیسفل رہا ہے کہ 1975 سے افغانستان کے اندر جو جنگوں کا آغاز ہوا, سول وارز ہوئیں, ان جنگوں میں کبھی بھی واخان کوریڈور کے اندر کوئی طوفان نہیں مچا, کوئی جنگ یہاں پہ نہیں ہوئی, اور یہاں پر مکمل پیس رہا ہے. صرف پہلی دفعہ یہاں پہ جولائی یا اگست 2021 کے اندر افغان طالبان یہاں پر پہنچے. ہسٹورک ضرور ہے سلک روٹ کے حوالے سے, لیکن گزشتہ کئی برسوں سے آپ کے کہہ سکتے ہیں 15-20 برس سے چین نے اپنا بارڈر جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہے. کوئی یہاں پہ قابل ذکر ٹریڈ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. چین کے اوپر جو اسلامک ریپبلک تھی افغانستان کی, حامد کارزائی کی اور اشرف غنی کی, اس نے بہت زور دیا. اس کے بعد امریکہ نے باقاعدہ 2019 میں چین سے یہ مطالبہ کیا کہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ واخان کوریڈور کے اپنا جو بارڈر پوسٹ ہے اس کو کھولیں, لیکن چین نے اس کو نہیں کھولا. بیکاز چین کو خطرہ یہ ہے کہ اس کی دوسری طرف اس کا شنگجیانگ یا سنکیانگ کا اس کا وہ پروونس ہے جو چین نے 18ویں صدی میں سینٹرل ایشیا سے فتح کر لیا تھا. وہاں کی مسلم آبادی کو چین نے بہت زیادہ سپریس کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے لوگ جو ہیں انسرجنٹس یا جہادی سنکیانگ کی مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, اور ایسے گروپس وہاں پہ پائے جاتے ہیں, اس لیے انہوں نے بارڈر کو کبھی نہیں کھولا. ہندوستانی اخبارات کی ایک تھیری جو ہے, اور ایک خاصے اچھے پیسز, ایک آدھ پیس وہاں پہ چھپا ہے, انڈیا ٹوڈے کا پرانا پیس ہے ویسے, وہاں پر یہ ہے کہ اگر پاکستان اس کو کنٹرول کر لے
تو چین کو کسی حد تک مدد مل جائے گی سنکیانگ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس لیے بارڈر پہ جو انفلٹریشن ہے وہ کم ہوگی، لیکن یہ بھی بس تھیری ہی ہے۔ پاکستان میں واخان کوریڈور کے حوالے سے میڈیا میں جو بحث ہو رہی ہے، یہ جو بحث کروائی گئی ہے، اس کی کئی فارمز ہیں، اس میں کچھ نیوز سٹوریز بھی ہیں، اس میں کچھ عجیب قسم کے آرٹیکل بھی ہیں۔ فار انسٹنس فرائیڈے ٹائمز کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا کسی نے 2 نمبر قسم کا کمزور سا ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو بالکل بھی ویل ریسرچ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ٹویٹس کیے گئے ہیں سخت قسم کے۔ ایک بہت پرومیننٹ پاکستانی ویلاگر ہیں فیصل وڑائچ، جو آئی تھنک ون آف دا ریئر یونیک پاکستانی ویلاگر ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، بہت ویل ریسرچ ویلاگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت اچھا ویلاگ کیا ہے واخان کوریڈور کے حوالے سے، کچھ کریٹیکل کوسچنز بھی انہوں نے ریز کیے ہیں، لیکن بہت زیادہ زور جو ہے فیصل وڑائچ کا وہ اسلحہ اور اس کی ڈیٹیلز اور اس قسم کی کہ افغان نیشنل آرمی کے پاس امریکہ کا کتنا اسلحہ پڑا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے اس اسلحے کا استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ امریکہ نے سازش کے طور پہ اسلحہ وہاں پہ چھوڑ دیا ہے، اس قسم کی بہت سی چیزوں پہ ان کا بہت سا زور جو ہے وقت اس میں لگ گیا۔ جو کریٹیکل کوسچن فیصل وڑائچ جیسے انٹیلیجنٹ آدمی کو اٹھانے چاہیے تھے اس کے حوالے سے، وہ انہوں نے بہرحال نہیں اٹھائے۔ ڈاکٹر مونس احمد جو ہیں وہ ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ پاکستانی ایکیڈیمک ہیں، کراچی یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈین وہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون اخبار کے اندر اپنا ایک کالم لکھا ہے، اور اسی طرح سے TRT جو ہے ترکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن، اس کے اندر ایک خاصا فیکچوئل ریشنل قسم کا آرٹیکل بھی نیوز سٹوری انالیسس اس حوالے سے چھپا ہے، جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا سکتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مونس احمد جیسے ایکسپیرینس ایکیڈیمک نے انڈیا ٹوڈے کے ہندوستانی پبلیکیشن کے ایک آرٹیکل کو کوٹ کیا ہے، یہ کہنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابھی تو پاکستان نے واخان کوریڈور کو فتح کیا ہی نہیں ہے یا اس پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہندوستانی اس قسم کی اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عزائم ہیں کہ چین کے عزائم ہیں۔ اب بدقسمتی سے مونس احمد صاحب نے جس آرٹیکل کو کوٹ کیا ہے، جس کا عنوان یہ ہے واخان کوریڈور آف کمپلیکیشن بٹوین افغانستان پاکستان اینڈ چائنا، یہ اگست 2021 میں اس وقت چھپا تھا۔ بڑا ویل ریسرچ آرٹیکل ہے، لیکن یہ اس وقت چھپا تھا جب افغان طالبان پہلی دفعہ واخان کوریڈور پہنچے اور وہاں پر کوئی پاکستانی پلر بنا ہوا تھا ایک چھوٹا سا بارڈر کے اوپر، اس کو انہوں نے گرا دیا تھا، اور اس کے تناظر میں یہ ایک انالیسس جو ہے وہ انڈیا ٹوڈے میں چھپا تھا، اور یہ بالکل اس اسٹیج کے اوپر ریلیونٹ جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اب آئے اس بنیادی سوال کی طرف کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ کی وہ سٹیٹمنٹ سن رکھی ہے جب وہ بہت غصے سے کہتی ہیں یہ جرنیل ڈفر ہیں، یہ ڈفر ہیں۔ 2022 کے رجیم چینج آپریشن کے بعد چونکہ لوگ جرنیلوں کے خلاف ہو گئے، تو یہ سٹیٹمنٹ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ کی بہت زیادہ مقبول ہو گئی، اس کو لوگ ہزاروں لاکھوں دفعہ دہرا چکے ہوئے۔ لیکن اسما جہانگیر صاحبہ کی اس سٹیٹمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی اسمپشن یہ ہے، اس کا قیاس یہ ہے کہ جرنیل صاحبان جو ہیں وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر، اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، ویژن ان کا ہے اس میں، لیکن اس میں بار بار فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ویژن جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہے۔ اگر اس کو آپ اس تھیسس سے ریپلیس کر لیں کہ پاکستان کے جرنیل صاحبان جو ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں، اپنے ذاتی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں، اور اس میں وہ اتنے کامیاب ہیں کہ اپنی ہر قسم کی کارروائی کو پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ میں کنورٹ کر کے اس کا سودا جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور پاکستانی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جرنیل صاحبان جو ہیں وہ بے انتہا سمارٹ ہیں۔ اب آئیں اس چیز کی طرف کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے بلٹ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ بلٹ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کا اور مغرب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ GHQ کو بہت دباؤ تھا کہ ہندوستان کو آپ انگیج کریں۔ یہ انگیج کرنا نہیں چاہتے تھے، کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا۔ 9/11 کے فوراً بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں ابھی تک ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہندوستان کی اندرونی جاب تھی یا پاکستان کا وہ کارنامہ تھا۔ بہرحال جو چیز بہت بہتر اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے 16 برس کے بعد، وہ یہ کہ ممبئی میں 26 نومبر 2008 میں جو خوفناک دہشت گردی کا حملہ ہوا وہاں کی ہوٹلوں پہ، ٹرین اسٹیشن پہ، جس میں تقریباً 250 لوگ جو ہیں انہیں وہ ہلاک ہوئے، وہ یقینی طور پہ پاکستان کی کارستانی تھی، اسے کسی بھی اور طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عجیب و غریب قسم کا دہشت گردی کا حملہ جو مطلب جس کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ اسرائیل، موساد، ہندوستان کی ایجنسی، امریکہ نے مل کے یہ کیا ہے، یہ انہوں نے کیوں کروایا؟
اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری کی جو حکومت آئی اس کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ ہندوستان کو انگیج کرے، اور وہ ہندوستان کو انگیج کرنا بھی چاہتے تھے۔ تو بھائی لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے جس میں ہندوستان کو انگیج کرنا زرداری کی حکومت کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نئی کہانی چلتی رہی۔ دسمبر 2015 میں فاسٹ فارورڈ دسمبر 2015 میں نواز شریف نے ہندوستان کے اس وقت پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنے گھر میں لاہور میں انوائٹ کیا اور ایک بہتر تعلقات انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ٹریڈ ریلیشن شپ ہو، ہندوستان کی انویسٹمنٹ ہو۔ تو فوری طور پہ پٹھان کوٹ کے اوپر دہشت گردی ہو گئی اگلے 5-6 دن کے اندر، اور اس کے بعد تعلقات دوبارہ بہتری کی طرف نہ جا سکے۔ پھر مودی نے اڑی کے بعد، جب اڑی کے اوپر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا اڑی کے بیس کیمپ کے اوپر، تو مودی نے پاکستان کے کشمیر کا جو بارڈر ہے اس لائن آف کنٹرول میں 200 کلومیٹر سے زیادہ بڑا جو بارڈر ہے اس کے اوپر انہوں نے زبردست فائر کھول دیا، جس کو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کہا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس وقت ہمیں یہ یقین دلایا گیا کہ یہ تو سرجیکل سٹرائک تھی نہیں، یہ پورا فلم کا میلہ تھا، ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا۔ اب ہائنڈ سائٹ میں ایسا لگتا ہے کہ جو ہندوستانی ذرائع ابلاغ میں دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پاکستان کا خاصا نقصان بھی ہوا تھا، اور یہ در حقیقت ایک طرح کی سرجیکل سٹرائک ہی تھی، اور پاکستانی بارڈر کے ہندوستانی اندر آ گئے تھے، چونکہ ہندوستان میں خاصی انہوں نے اس قسم کی ایویڈنس دی، شاید اس میں کوئی صداقت ہوتی۔ لیکن بہرحال جس چیز میں کلیئرلی صداقت نظر آتی ہے کہ پلوامہ کے اندر جو دہشت گردی ہوئی، وہ جو کچھ بھی تھا وہ بھی ہمیں اس کی حقیقت پتہ نہیں ہے، لیکن بالا کوٹ کے اوپر جو ہندوستان نے سرجیکل سٹرائک کی وہ تو بہرحال ایک ایکچوئل سرجیکل سٹرائک تھی۔ لیکن اس سے زیادہ بڑی کمپلیکیشن اس وقت پیدا ہوئی جب ہندوستانی پائلٹ پی ایف کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں ہندوستانی پائلٹ جو ہے ابھینندن پاکستان کے ہاتھ آ گیا، اور ابھینندن جب آیا تو نریندر مودی کی سیاسی صورتحال خاصی پتلی ہو گئی، اور نریندر مودی نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ پاکستان میں 4 یا 8 جگہوں کے اوپر میزائل داغے جائیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس میں پاکستان کی فوج اور جنرل صاحبان جو ہیں ان کے ہوش اڑ گئے، اور امریکہ کو انوالو کیا گیا ہندوستان کو اس سے باز رکھنے کے لیے، اور پرائم منسٹر عمران خان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ فوری طور پہ ابھینندن کو آپ ریلیز کر دیں۔ پروپیگنڈے کے تو جنرل صاحبان اتنے ماسٹر ہیں کہ ملبہ ابھینندن کو ریلیز کرنے کا فوری طور پر وہ سارا کا سارا عمران خان کے اوپر ڈال دیا کہ عمران خان نے گھبرا کے ابھینندن کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ پلوامہ اور بالا کوٹ جو ایونٹس ہیں اس کا ایک بڑا نیگیٹو منفی پہلو یہ بھی تھا کہ باوجود اس کے کہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی، تمام تر جو قابل ذکر انٹرنیشنل پاورز تھیں ان کا جھکاؤ اور ان کی سمپتھی اور سپورٹ ہندوستان کی طرف تھی۔ چین اور ترکی کو چھوڑ کے پاکستان کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ وہ مومنٹ تھا جہاں پاکستان کی جنرل ہائی کمانڈ کو یہ بات سمجھ آ گئی، ایک طرف سے مودی کی ایگریسونیس کی وجہ سے، دوسری طرف مغرب کے انداز کی وجہ سے، کہ آگے ہمارا ہندوستان کے ساتھ کانفرنٹیشن کا لڑنا تو پہلے بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہندوستان کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا اور اپنا جو ایک نیریٹو ہے دشمن کا اسے زندہ رکھنے کا سکوپ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سرنڈر کا پروسیس شروع کیا جس میں ہندوستان کے ساتھ انہوں نے سیز فائر کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنوری 2021 کے بعد سے سو مچ ہو کہ ہندوستان نے کشمیر کا آرٹیکل 370 جب ختم کیا تو انہوں نے چون تک نہیں کی، اور جنوری 2021 کے بعد سے مسلسل جو ہے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت ہی ریمارکیبل پیسفل ٹائم انہوں نے جو ہے وہ گزارا۔ ان بدلتے ہوئے ریجنل اور انٹرنیشنل ڈائنامکس میں پاکستانی فوج کی ٹاپ لیڈرشپ GHQ کا وہ کرائسس شروع ہوا جس سے وہ ہمیشہ خوفزدہ تھے، اور وہ یہ کہ اگر ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، تو پھر اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے بجٹس، اتنا بڑا جو ڈیفنس پوسچر آؤٹلے ہے اور اتنا زیادہ جو خرچہ ہے اور پریویلیجز ہیں اسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے۔ اس مومنٹ سے آگے انہیں ایک خوفناک دشمن کی تلاش تھی۔ وہ تو جب تک پرائم منسٹر عمران خان تھا افغان طالبان کو دشمن قرار دینا ممکن نہیں تھا، لیکن جیسے ہی رجیم چینج آپریشن ختم ہوتا ہے کامیابی سے، اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی افغان طالبان اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔ اب اگر یہ انالیسس میں صرف آج کے موجودہ سیٹس اور سرکمسٹانسز میں حالات میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ بہت آسانی سے اسے ڈسمس کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آج سے 1 سال پہلے، بیکاز اس سٹیج کے اوپر تو افغان طالبان اب ہمارے دشمن ڈکلیئر بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں دشمن سمجھنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس ناچیز نے 1 سال سے بھی پہلے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کے جنرل صاحبان اور اسٹیبلشمنٹ ایک سوچے سمجھے اسکرپٹ سے افغان طالبان کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، بیکاز اس دشمن بنانے کی انہیں شدید ضرورت ہے۔ اب چونکہ بدقسمتی سے پاکستانی
میڈیا کے اندر کریٹیکل کوشچن ریز کرنے کی کوئی زیادہ کیپیسٹی یا صلاحیت نہیں پائی جاتی. کسی نے بھی اسٹرکچرڈ طریقے سے یہ مشکل سوال اٹھایا ہی نہیں ہے کہ اگر افغان طالبان نے ہمیں کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح، نیگوسیشن، میڈیشن کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، تو پھر رجیم چینج آپریشن کے چند ہفتوں کے اندر اندر ایسا کیا ہوا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے تمام تر مذاکرات جو ہیں وہ فال اپارٹ کر گئے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. افغان طالبان کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے کون لیڈرز ہیں، ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں، کہ کیا چاہتے ہیں. انسانی تاریخ میں تو پچھلے 2-3 ہزار سال کی دیکھ رہا ہوں، کبھی بھی کوئی ایسی کانفلکٹنگ سائڈز نہیں ہوئی جس میں ایک کوئی لیڈرشپ آپ کو نظر نہ آتی ہو، جن کے کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، جن کے اوپر بات نہ ہو سکتی ہو. آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہاں صرف لڑائی ہی ہو رہی ہے اور اس کی کوئی صورتحال ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں صلح کرنا کیوں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کا خوفناک دہشت گرد اور خوارج ہونے کا تعلق ہے، ہمارا سسٹم مجھے شک ہے کہ کسی کو بھی ڈیمونائز کرنے اور ڈی ہیومنائز کرنے میں اتنا ہی کامیاب ہے جتنا کہ اسرائیلی پیلسٹینینز کو ایک جانوروں کی شکل میں دکھاتے ہیں. جو سسٹم معید پیرزادہ جیسے فضول آدمی کو، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کتا نہیں مارا، اسے دہشت گرد بنا سکتا ہے، جو صابر شاکر کو، وجاہت سعید خان کو، حیدر مہدی کو، پتہ نہیں کس کس کو دہشت گرد خوفناک بنا کے دکھا سکتا ہے، اس میں رائن گرم کو بھی ڈال سکتا ہے اس پوری سازش کے اندر. ان کے لیے شلوار قمیضیں پہننے والے، داڑھیوں والے، بندوقیں کیری کرنے والے، امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز اور اسے کہتے ہیں خودکش حملہ کرنے والے جو طالبان ہیں، ٹی ٹی پی ہیں، ان کو غیر انسانی بنا کے دکھانا کون سا بہت زیادہ مشکل کام ہے. پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ کسی بھی قسم کا ایونٹ آن گراؤنڈ پیدا کر سکتے ہیں اپنے بیانیے اور اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے. اسی ویلاگ کے اندر گزشتہ کئی مہینوں میں ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ انہیں اپنی پاپولیرٹی کے لیے شاید ہندوستان سے کچھ چھوٹی سی جنگ کرنی پڑ جائے. انہوں نے بڑا اچھا اس کا حل نکالا ہے. ہندوستان سے جنگ ان کو نہیں کرنی، انہوں نے اپنے لیے اس خطے کے اندر ایک نیا خوفناک قسم کا دشمن جو ہے وہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، اور اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے اس جنگ کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے. اب پاکستانی جرنیل صاحبان واخان کوریڈور میں کیا کریں گے، کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ ریجنل اور انٹرنیشنل فورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک طرف روس، چین اور تاجکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ روس اسے سینکشن نہیں کرتا. دوسری طرف امریکہ، برطانیہ اور ہندوستان اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ دونوں پولز اس قسم کے ہیں کہ کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان واخان کوریڈور کے حوالے سے ایک ایسی حکمت عملی انلیش کرے جس سے چین کی بھی تائید حاصل ہو، اسے امریکہ کی بھی تائید حاصل ہو اور اسے ہندوستان کی بھی تائید حاصل ہو. جس بھی سائڈ کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہوگا اور اس کے ساتھ مل کے کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی جائے گی، دوسری سائڈ اس کے خلاف ایک ریئیکشن کرے گی، رسپانس کرے گی، اور صورتحال جو ہے وہ خاصی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی. پاکستان کے جنرل صاحبان جو ہیں انہیں گریٹ گیمز کا بہت زیادہ شوق ہے. جس چیز کا ان کو شوق نہیں ہے وہ یہ کہ پاکستان کے 250 ملین 25 کروڑ جو لوگ ہیں، ان کے کھانے کا کیا ہوگا، ان کے صاف پانی کا کیا ہوگا، ان کی ٹوائلٹ فیسلٹیز اور ہائیجین کا کیا ہوگا، ان کے لیے میننگ فل جابز کا کیا ہوگا، اور یہاں پر سیکیورٹی کہاں سے آئے گی اور ان کا مستقبل کیا ہے. اس چیز کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. البتہ ہر قسم کی گریٹ گیم میں یہ انٹرسٹڈ ہے.